اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فجر کی نماز کا وقت فجر دوم سے لے کر سورج کے طلوع کرنے تک ہے۔ پہلے فجر میں فجر اول ہوتی جس میں روشنی نکل کر کے پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ جو روشنی نکلتی وہ آسمان میں پھیلتی چلی جاتی اور پھر جو ہے اجالا بڑھتا بڑھتا سورج جو ہے طلوع کر جایا کرتا ہے۔ تو فجر دوم جو ہوا کرتی ہے جس میں روشنی آسمان میں پھیلنے لگتی ہے وہ فجر دوم سے لے کر سورج نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور فجر کی نماز کا وقت جو ہوتا ہے اس میں آقا خمینی صرف یہ کہا کرتے تھے کہ 13، 14، 15 کی شب، 13، 14، 15 یہ شب وہ نورانی شبیں ہوا کرتی جس میں چاند کی چمکنے کی شبیں ہیں۔ اس کے اندر صبح کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرے، اس لیے کہ اس وقت چاند کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہے، اس لیے اتنی تاخیر کرے کہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب آ جائے۔ اس لیے 15، 20 منٹ جو ہے انتظار کرنا پڑتا تھا صبح کی نماز میں 13، 14، 15ویں شب کو، کیونکہ یہ جو ہے اجالے کی شب ہوتی ہیں، یعنی چاند ابھی غروب نہیں کیا ہوتا، چاند کی روشنی باقی ہوتی ہے۔ یہ خمینی کا نظریہ تھا، سیستانی کا نظریہ نہیں، یہ خمینی کا صرف نظریہ ہے۔ باقی تمام مراجع وہی کہ اول وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور خمینی اجازت نہیں دیتے ان 3 شب میں اول وقت میں نماز پڑھنے کی۔ وہ کہتے ہیں 10-15 منٹ انتظار کریں، جب تک کہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب نہ آ جائے تب تک نماز نہیں پڑھیں، تاخیر کریں، اور یہ واجب فتویٰ تھا ان کے وہاں پر۔ اس لیے جو ہے باقی مراجع تو اول وقت جو ہے طلوع فجر دوم سے لے کر سورج غروب ہونے تک کبھی بھی جو ہے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ درمیان میں ایک فتویٰ بھی تھا، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ فجر ہو گئی ہے؟ تو اس کے لیے شریعت نے 2-3 طریقے مقرر کیے ہیں۔ یا تو آپ کو خود کو علم ہو جائے کہ فجر دوم واقع ہو گیا ہے، آسمان پر دیکھنے سے آپ کو خود کو پتہ چل جاتا ہے کہ فجر دوم واقع ہو گیا، جو اذان کے قریب قریب کا وقت ہوا کرتا ہے، اور اسی ٹائم پر اذان بھی دی جاتی ہے فجر دوم پر۔ یا پھر وہ شخص کہ جو شدت سے وقت کا خیال رکھنے والا، اس کی گواہی آ جائے، یا 2 عادل گواہ ہو جائیں، 2 عادل گواہی دیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو بھی جو ہے ثابت ہو جائے۔ یہ دوسرا طریقہ، یا انسان کو خود کو علم ہو، یا 2 گواہ ہوں کہ جو گواہی دیں، 2 عادل گواہ کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ ایک قابل اطمینان شخص کہ جس کی اذان کے بارے میں یا جس کی گواہی کے بارے میں پتہ ہے کہ شدت سے وقت کا خیال کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی اس کی بات پر اطمینان آ رہا ہے، تو اس اطمینان کی بنیاد پر بھی آپ فجر کا وقت مان سکتے ہیں۔ 3 طریقے: انسان کو خود کو یقین آ جائے، نمبر 2 گواہ ہوں، 2 عادل گواہ، نمبر 3 ایک شخص کہ جس کی اذان یا گواہی پر ہمیں اطمینان ہے کہ یہ شدت سے وقت کا خیال کرنے والا ہے اور ہمیں بھی اطمینان آ رہا ہے، تو اس ایک آدمی کی گواہی یا اذان پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اطمینان ہمیں بھی آنا چاہیے۔
اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو بدعت و تشریع و حرام کام کر رہا ہے. نہ صرف کہ نماز باطل ہے بلکہ گناہ گار بھی ہے، کیونکہ ایسا کام کیوں غلط کام کر رہا ہے جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے. صاحب یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کے ٹائم جو ہے اذان آ جاتی ہے، اذان کے بعد 10-15 منٹ کی بعد جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ احتیاط کرتے ہوں گے، بس ٹھیک ہے، احتیاط کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے. یا لوگ جو ہے نماز جماعت کا انتظار کرنے کی وجہ سے بھی دیر سے پڑھتے ہیں. مختلف مصلحت ہو سکتی ہے، ہر انسانوں کی اپنی اپنی مصلحت ہوتی ہیں. لیکن اگر اذان ہو جائے تو اس کے فوراً بعد واجب نماز پڑھ سکتا ہے نا؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، بالکل اذان واجب کی بات پڑھ سکتے ہیں، بالکل. بلکہ اذان چل رہی ہو اس کے درمیان بھی پڑھ سکتا ہے، کہ وقت تو ہو گیا بہرحال، ختم ہو گیا. اور اگر یہ آج کل جو ہے ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے، بندہ جو ہے وقت بس ایسے تعین کر کے بتاتا ہے کہ اس ٹائم جو ہاں ان کے ذریعے سے بھی اگر تعین ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم پر فجر ہوتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے تو کافی ہے بس. اس لیے کہ وقت سے پہلے عبادت کا انجام دینا جائز نہیں ہوا کرتا ہے. نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. خمس و زکوٰۃ بھی اپنے ٹائم پر دینا، ٹائم سے پہلے خمس و زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ خمس و زکوٰۃ بھی عبادت ہے اور اس میں بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ خمس خالی اٹھا کے دے دیا، نہیں، اس میں نیت کرنا ہے کہ خمس نکال رہا ہوں. زکوٰۃ میں بھی یہ نیت کرنا ہے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں. خالی جو ہے پیسے دے دینا کافی نہیں ہے، اس میں نیت کرنا بھی ضروری ہے. نہیں، خمس عبادات میں آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ 2 جلد آغا سیستانی یا آخوئی کی منہاج الصالحین، اس کے خمس کو عبادات کے باب میں شمار کیا گیا، معاملات کے باب میں شمار. معاملات تو 2 آدمی کے درمیان ہوتے، یہ تو ایک ہی آدمی کا اپنا معاملہ ہے. ہاں خیر، تو عبادات میں سے خمس اور زکوٰۃ ہے، اس لیے نیت کرنا بھی خمس و زکوٰۃ میں ضروری ہے. اور خمس و زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے نہیں دے سکتے. خمس کی تاریخ آ جائے، وقت آ جائے، وہی گھنٹہ آ جائے، وہی منٹ آ جائے جہاں پر خمس نکالنے کی تاریخ ہے، تب خمس نکال سکتے ہیں. اس سے پہلے خمس نہیں نکال سکتے. اس سے پہلے اگر کسی کو دینا ہے فقیر کو تو آپ امانت کے طور پر دیں، آپ اس کو ادھار کے طور پر دیں. پھر خمس کا ٹائم آ جائے تو نیت کر کے وہ ادھار تبدیل بخمس کر سکتے ہیں، لیکن خمس کے عنوان سے نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے عنوان سے نہیں دے سکتے. قبل از وقت عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی ہے. وقت پر عبادتیں انجام دینا، جب تک ٹائم نہیں ہوا تب تک جو ہے اس کو انجام، جیسے نماز وقت سے پہلے انجام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وقت سے پہلے انجام دینا حرام بھی ہے، بدعت بھی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ اپنی طرف سے جیب سے نکال کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں. کوئی سید ہے اور اس نے اپنی تاریخ خمس جو ہے وہ پہلی شوال کی شب معین کی ہوئی ہے، پہلی شوال کی شب کو جو ہے نکالی. اب وہ سید ہے تو اس کا فطرہ بھی سید ہو جائے گا اور سہم امام سہم سعادت بھی سید ہو جائے گا، تو کیا وہ دونوں مال کو خرچ کر کے دے سکتا ہے کسی کو ایک ساتھ؟ نیت کرنا پڑے گی کہ اس میں سے اتنا مال جو ہے وہ خمس ہاں کرے. ہاں نیت کرے تو ٹھیک ہے، نیت کر کے اتنا مال جو خمس کا، اتنا مال فطرے کا، مطلب دونوں ملا کے دے سکتا ہوں. حج اور خمس واجب ہو جائے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایام جو حج کی تیاری کے ایام ہیں اس کے درمیان خمس واجب ہوتا ہے تو پہلے حج مقدم ہے، لیکن اگر اس سے پہلے تو پہلے خمس مقدم ہے. یعنی ہاں وہ جو ہے تیاری کے ایام دیکھنا پڑتے ہیں. خیر، اسی طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں فطرہ، فطرے کی فطرے کا اصل ٹائم عید کی شب ہے، لیکن پہلے مراجع کے درمیان یہ بحث تھی کہ ماہ رمضان میں فطرہ نکالا جا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ عید آئی نہیں ہے. اب آج کل جو تمام مراجع اجازت دے رہے کہ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرے کا ٹائم ماہ رمضان میں ہی ہو جایا کرتا ہے، اس لیے فطرہ آپ اول ماہ رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ آج کل مانتے ہیں مراجع کہ فطرے کا ٹائم اول رمضان سے شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ کہتے کہ احتیاطاً بہتر یہ ہے کہ عید کی شب ہی کو نکالا جائے. عید کی شب کو نکال کے آپ
جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے پہلے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دیں. خالی نکال کے رکھنا کافی نہیں ہے، نکال کے علیحدہ کر لینے سے وہ فطرہ نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ فقیر کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. نکالنے سے کوئی فطرہ نہیں ہوتا ہے، نکالنے سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا ہے، نکالنے سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، نکال کر علیحدہ رکھنے سے کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں پہنچ جاتا. وہ ہمیں دے دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو رکھ لیں گے انشاءاللہ. اسی لیے تو ماہ رمضان میں اول ماہ رمضان سے آپ فطرے کے پیسے دے سکتے ہیں. وہ منع کرتے تھے، ابھی آج کل تقریباً تمام مہاراجوں نے اجازت دی ہے، اول رمضان سے نکال سکتے ہیں. پہلے احتیاط لگاتے تھے، اب تو احتیاط بھی ختم کر دیے اول رمضان سے. لیکن اس کے اندر علاج موجود ہے کہ اگر فقیر کو پہلے دینا ہے تو امانت کے طور پر دیں، ادھار کے طور پر دیں، بعد میں اس کو کنورٹ کر دیں فطرے میں یا خمس میں یا زکوٰۃ میں، اس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت سے پہلے عبادت نہیں ہوتی ہے، وہ بدعت و شرک و حرام اور عمل باطل بھی ہے، غلط ہو جاتا ہے عمل. اس لیے یہ جو نماز میں ہم کہتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہے، تو اس کی پوری تحقیق ہونا چاہیے، یا علم ہو یا دو عادل گواہی دیں یا قابل اطمینان شخص بیان کرے، تب جا کر کے جو ہے ہم نماز کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. ایسی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اندازہ کر کے جو ہے نماز شروع کر دیں اور بعد میں پتہ چلا کہ نماز کا وقت تو گزر گیا ہے، نہیں تو یہ نہیں چلتا ہے. نہیں، نماز کا وقت تو آیا ہی نہیں ابھی، تو یہ نہیں چلے گا، نماز باطل ہو جائے گی اس طرح. بالغ ہونے کے بعد واجب ہے. اچھا، یعنی وہ خود بچہ دے گا یا اس کے والدین دیں گے؟ بچہ یعنی 15 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا. ہاں وہ کماتا ہے اور اس کے اپنے اخراجات پورے کرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہوں گے، ورنہ اس کے ولی پر واجب ہے، وہ ولی نکالتا رہے. وہ کماتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا فطرہ نکالے. ہاں دور ہو تو ولی جو ہے وہ الگ، ولی کا نان نفقے میں بچہ شامل ہے تو ولی کی ذمہ داری، نان نفقے میں شامل نہیں تو بچہ الگ نکالے گا، باپ الگ نکالے گا. ہاں البتہ فطرے کے مسائل ابھی نہیں بیان کر، ہم نماز صبح کے مسائل بیان کر رہے ہیں، فطرے کے مسائل کہاں لے کے بیٹھ گئے ہیں. ہاں 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 جب ہاں والدین کو دے دیتا ہے، والدین ہی سب کچھ کرتے ہیں تو والدین نکالیں گے. بس جو گھر کا سربراہ ہے وہ پھر نکالے گا. ہاں چاہے کماتے دوسرے لوگ بھی ہوں، لیکن جب گھر کے سربراہ کے پاس سارے پیسے جمع ہوتے ہیں اسی کے اختیار میں، تو گھر کا سربراہ نکالے گا. خیر بھائی کا نان نفقہ بھائی پر واجب نہیں ہے، اسے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ خود اپنا. ہاں والدین کی ذمہ داری آئے تو پھر ان کا فطرہ بھی دینا واجب ہو جاتا ہے، اگر والدین کی ذمہ داری آ جائے تو. خیر فطرے کے مسائل نہیں چل رہے نا، وہ اصل فجر کے نماز کے بعد مسائل چل رہے تھے، وہ جو ہے ہمیں دیکھنا ہے. ہاں تو بات چل رہی تھی کہ فطرہ اور اسی کی طریقے سے نماز وہ بھی وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. البتہ کوئی مانع فجر کی نماز کے وقت میں آ جائے. مانع دو قسم کے، مانع خصوصی اور مانع عمومی. مانع خصوصی جو ایک شخصی طور پر ایک آدمی کے لیے مانع ہے، مثلا ایک آدمی کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیا تو اس کا اپنا شخصی معاملہ ہے. مثلا ایک آدمی نابینا ہے تو اس کا اپنا شخصی معاملہ ہے. شخصی معاملے کو کہتے ہیں خصوصی رکاوٹ. نابینا ہونے کی سے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، یا جو ہے جیل میں ڈالنے کی وجہ سے اندھیرے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ فجر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا ہے مثلا. تو یہ خصوصی رکاوٹ ہے. اگر جو ہے خصوصی رکاوٹ آ جائے تو اگر امکان ہے کہ وہ انتظار کرنے کے بعد اس کو یقین اور اطمینان آ جائے گا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو تاخیر کرے، تھوڑا انتظار کرے، کہ جب یقین ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یا اطمینان ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تب
نابینا شخص اور تب جیل میں بند ہونے والا شخص جا کر کے نماز پڑھے۔ خالی اندازے سے جیل میں یا نابینا شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اطمینان کرنے کے لیے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح سے عمومی رکاوٹ آ جائے، مثلا بادل ہے، مثلا غبار ایسا اڑ رہا ہے کہ جو وقت پتہ ہی نہیں چل رہا، تو تھوڑی دیر انتظار کرے گا جس سے بادل سے روشنی نکل آئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ غبار ایسا اندھیرا ہو گیا کہ فجر کے وقت وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اب فجر ہوئی یا نہیں، تو تھوڑا انتظار کرے گا تاکہ فجر کی روشنی نکل آئے، جس سے غبار میں وہ اندازہ کر لے کہ ہاں واقعاً صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ نابینا شخص بھی اسی طرح اس کو اطمینان پیدا ہو جائے، اسے پوچھ کے یا کوئی بھی طریقے سے کہ وہ صبح کا وقت کنفرم کرے، پھر علم و اطمینان حاصل کرنے کے بعد عمومی اور خصوصی دونوں رکاوٹ میں تاخیر کر کے اطمینان و علم حاصل کر کے نماز فجر کو شروع کرے گا۔ اگر انہی رکاوٹوں کے ساتھ اس نے تاخیر کر کے نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا یا نماز کے دوران پتہ چلا کہ وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا، تو اگر وقت کے دوران یا نماز کے بعد پتہ چلے کہ بالکل ہی وقت داخل نہیں ہوا ہے تو دونوں نماز باطل ہے۔ یعنی درمیان میں پتہ چلے تو بھی باطل ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی پتہ چلے تو بھی باطل ہے۔ کیا چینج کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ نہیں نماز شروع کرے، یہ نماز تو باطل ہو گئی اس کے لیے۔ لیکن اگر اس کو درمیان نماز یا نماز پڑھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری نماز کا کچھ حصہ وقت کے اندر تھا، تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر کچھ بھی حصہ نماز کے اندر وقت کے اندر نہیں تھا تو پوری نماز باطل ہے، درمیان والی نماز بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کچھ حصہ بھی وقت کے اندر مل جاتا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے درمیان والی نماز ہو، چاہے وقت نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ تو نماز کا کچھ حصہ جو ہے وقت کے اندر پڑھا ہے، باقی کچھ حصہ تو وقت سے پہلے پڑھ لیا، تو اس کی نماز صحیح مان لی جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔